بشيئتهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة صلوات. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وارزقته وتمتعه فيها طويلا. علماء اعلام مراجع اعظام کی سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، اگلے سال سے پہلے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے، جناب زہرا کی دعاؤں میں شمولیت کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے، امام کے لشکر میں ادنا سپاہی بننے کے لیے اور لشکر کا جاروکش بننے کے لیے، اور امام کو ان کے جد امجد مظلوم کربلا کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنے کے لیے سب مل کر بلند آواز صلوات پڑھیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پھر بھی باوجہ بلند صلوات پڑھیں. زیارت جامع کبیرہ کی شرح کے حوالے سے ہم نے اس سلسلہ یونیورسٹی آل محمد میں قدم رکھا، اور یہ خود زیارت جامعہ ایک دانشگاہ اور ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی ہے کہ بخدا اس کے ایک ایک جملے پر انسان توضیح دیتا دیتا تھک جائے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہی تو معصوم کے کلام کی صفت ہے. اگر میرا کلام ہو تو آپ کہیں گے مولانا نے یہ جملہ کہہ دیا، سامنے والا سمجھ جائے گا. اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج ہزاروں شر اس زیارت جامعہ پر لکھی جا چکی ہے، لیکن اب بھی علماء کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک اس کا حق ادا نہیں. اور یہ آل محمد نے جب عبداللہ بن نخعی نے آ کر سوال کیا کہ مولا میں آپ کے دربار میں آئے، معصومین کے دربار میں، تو سلام کیسے کریں؟ تو یہ جامع سلام معصوم نے تعلیم فرمایا کہ جب بھی کسی زیارت پر جاؤ اور جا کر یہ سلام کرو. میں کہیں بھی جاؤں، سلام جو ہے یہ بہت بڑی شناخت ہے. آپ زندگی کے دوران روز مرہ میں آپ دیکھتے ہیں، کسی کے گھر میں آپ چلے جائیں اور اگر آپ کو بچے نے سلام نہ کیا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بڑا بے ادب ہے، اس کے بعد کی تربیت اچھی نہیں ہے. یہ سلام کرنا ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہے، اس کو سلام کرو، اس کا اکرام کرو، اس کی تعظیم کرو. یہ سلام میں اور آپ کرتے ہیں، اور یہی سلام ہے کہ اگر نماز کے بعد آپ سلام نہ پڑھیں تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی. آپ نماز تمام کرتے ہیں، آپ نے تشہد پڑھا، چھوڑ دیں آپ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ کہیں، میں دیکھتا نماز پوری ہوتی ہے آپ کی. یہ سلام وہاں پر اہمیت کا حامل ہے. آپ نے مجلس تمام کی، اب مجلس کی زینت کیا ہے؟
کھڑے ہوئے سلام کرے معصوم کی طرف. یہ زینت ہے زندگی کے ہر مرحلے کی. ایک یہ سلام، اور یہ میرا اور آپ کا سلام ہے. اب یہ زیارت جامع جو ہے، زیارت جامع کبیرہ، یہ معصوم نے معصوم کے لیے سلام تعریف کیا. میرا اور آپ کا سلام ایک جملے کا، اور معصوم نے معصوم کے لیے جب سلام تعریف کیا تو آج دنیا اس کی تشریح کرتے کرتے تھک گئی، سمجھ میں نہیں آیا. اور معصوم جب معصوم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر سلام کرتا ہے تو انداز ہی عجیب ہوتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ معصومین جب معصومین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں یا ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ ان کی اہمیت اور فضیلت کو اس سلام کے ذریعے دکھاتے ہیں. ابو حمزہ صومالی سے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کہتے جب ہم کربلا میں داخل ہوئے تو امام صادق علیہ السلام امام صادق کہتے ہیں روزہ ابو الفضل عباس پر مجھے پہلے لے کر گئے اور لے جا کر دیوڑی پر کھڑا کر دیا. اب جو کربلا گئے انہوں نے بہت بڑا ایک زیارت نامہ دیکھا. اب ہمارا سلام اور معصوم کا سلام دیکھیں. سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیاء المرسلین. یہ معصوم کے سلام کی ابتدا ہو رہی ہے. معصوم جب معصوم کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے، اور ہم جب امام رضا کی بارگاہ میں جا کے سلام کرتے ہیں کسی معصوم کی بارگاہ میں تو ایسا نہیں ہے. لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں، آیا آپ کو جواب آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہمارے کان اس قابل نہیں. ہمارے کان پہ چغلیوں کے بہتانوں کے پردے پڑ چکے ہیں. ہماری آنکھوں پر ایسے پردے آ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. ورنہ باخدا آپ معصوم کی بارگاہ میں جائیں، انہوں نے ہمیں بتایا سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا اس کا واجب ہے. کیسے ہو سکتا ہے آپ معصوم کو سلام کریں اور آپ کو جواب نہ دیں؟ یہ ہمارے کانوں میں یہ طاقت نہیں، یہ ہم نہیں سن سکتے. شیخ طوسی کے پاس ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین گزرے. شیخ طوسی شیخ الطائفہ ان کا لقب تھا. ان سے کسی نے آ کر کہا یہ نظر میں ہوا کرتے تھے. جو نظر گئے ہیں انہوں نے ان کا روزہ بھی دیکھا ہوگا. عجیب علمی شخصیت گزری ہمارے مذہب کی. کسی نے ان سے جا کے کہا کہ حضور آپ مولا کے روزے پر جاتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہی. ایسے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ آپ مولا کے روزے پر کیوں نہیں جاتے؟ آپ تو یہاں قریب بیٹھے. کہا کیا کروں، ایک دن مولا نے مجھے روک دیا. کون؟ شیخ طوسی. شاگردوں نے بڑا تعجب کیا، حضور مولا نے آپ کو روک دیا؟ ہم گئے مولا کے روزے پر، ہم نے کہا السلام علیکم یا ابو الحسن. زری سے جواب آیا اور کہا شیخ تم نہ آیا کرو یہاں پر. اللہ اکبر. اب دیکھیں عظمت. جن کے کان، جن کی آنکھ، جن کا دل فقط اور فقط آل محمد کے لیے. منزلت دیکھیں. کہا شیخ تم نہ آیا کرو. شیخ پریشان ہو گئے، گرانا شروع کر دیا. مولا میں نے تو کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی زندگی میں کہ آپ کو رنجیدہ خاطر کیا. کہا نہیں شیخ سارا دن تم درس پڑھاتے ہو، پھر لوگوں کے مسئلے کے جواب دیتے ہو، اور سارا دن تھکنے کے بعد تم چل کے میرے پاس آتے ہو. تم وہیں سے سلام کیا کر، ہم یہیں سے جواب دے دیں گے. ہسٹریز علماء کی یا بزرگان کی ہسٹری ضرور پڑھا کریں، قطع نظر اس کے کہ آپ کی کس سے کیا مخالفت ہے. اس میں سے ایسے ایسے گوہر ملیں گے آپ کو
کہ وہ ایک جملہ، ایک کلمہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، صرف ایک کلمہ مل جائے آپ کو. تو یہ شخصیت ہے جن کو مولا کہہ رہے ہیں، جو سنتے ہیں سلام کا جواب. علامہ طالقانی سے جب لوگوں نے آ کے کہا کہ حضور آپ کربلا نہیں جاتے، کتنے سال ہو گئے آپ کو کربلا گئے ہوئے، آپ کیوں نہیں جاتے مولا کے پاس سلام کریں، ان کے پاس جا کے زیارت ہمیں بھی پڑھائیں، مجلس بھی پڑھیں. کہا تم جاتے ہو، تم سلام کرتے ہو، تم سنتے نہیں. اور میں جب جاؤں گا سلام کروں گا نا، اور جب میں جواب سنوں گا میں برداشت نہیں کروں. یہ ہیں شخصیات جنہوں نے ترویج کی ہے دین کی اس انداز میں. آج ہمارے پاس بڑی آسانی سے مطلب آ گیا، لیکن آپ ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں جو ہوا ان کے ساتھ، اور انہوں نے کس طریقے سے تبلیغ کی دین کی. ان کے وہ گوش سماعت اتنی قوی ہے کہ اگر یہ آل محمد کو سلام، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ معصوم آپ کو سلام کا جواب دے. ہمارے میں وہ سکت نہیں ہے سننے کی. آپ امام رضا کی زیارت پڑھتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ زیارت کے جملے ہیں کہ اشہد انکا تشہد مقامی وتسمع کلامی وترد سلامی. میں گواہی دیتا ہوں اے امام رضا، تم میرے یہاں کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہو، میرے کلام کو سن رہے ہو، میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہو. اب کوئی کہے کہ ہم گئے بارگاہ میں اور ہماری حاجت پوری نہیں ہوئی. اپنی طرف دیکھیں، آیا معصوم کے اقوال پر عمل کیا؟ ہم نے کبھی کھول کے نہیں دیکھی. باخدا میں نے عمدن زیارت جامع کا موضوع کا اس دفعہ اتخاذ کیا، اس لیے کہ ان زیارتیں، یہ دعائیں، یہ برکات ہی برکات تھی جو ہم نے چھوڑ دی بالکل. اس میں آل محمد نے راز پوشیدہ کیے. ہمارے پاس ایسا اثاثہ ہے کہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس یہ اثاثہ نہیں ہے. کہیں جائیں کیا پڑھیں گے جا کر زیارت؟ ہم جس امام کے روزے پہ جائیں عجیب عجیب کلام، کہیں زیارت امین اللہ پڑھ رہے ہیں، کہیں زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، کہیں زیارت اربعین پڑھ رہے ہیں، کہیں زیارت جامعہ. تو ہم نے ان اثاثوں کو کھولنا بھی بند کر دیا، بالکل چھوڑ ہی دیا. خدا را دیکھا کریں ان زیارات کو. معصوم کا ارشاد ہے نا قرآن کے بارے میں بھی کہ ہمارے شیعوں کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں ہمارے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ 50 آیتیں تلاوت کر کے نکلتے ہیں قرآن. اب اس آیتوں میں کیا راز ہے؟ زندگی کی پریشانیوں سے انسان کو چھٹکارا مل جائے. 50 آیتیں. اب ہم نے قرآن کس لیے رکھا؟ مولوی صاحب کے بعد مولوی صاحب قرآن ختم کرانا ہے، کیا ہے؟ فاتحہ ہے. آپ چلے گئے دکان پر قرآن لینے کے لیے، پڑھنا ہے؟ نہیں، بچی کو جہیز میں دے دیں. ہمارا قرآن یا جہیز میں دینے کے لیے رہ گیا، یا فاتحہ و ختم درود کے لیے، یا قرآن خوانی کروا لیں بس. یہ رسول کی حدیث تھی کہ ان دونوں سے، میں سے نہیں کہا، کیونکہ نہ یہ قرآن سے جدا ہے نہ قرآن ان سے جدا ہے. آپ تلاوت کریں، وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے پورا قرآن مدح آل محمد ہے. پورا قرآن آپ بسم اللہ سے ابتدا کریں، اگر آپ کی آنکھ دیکھتی ہو ہر آیت میں آل محمد کی فضیلت، ہر آیت میں. اور یہ خداوند عالم نے دستور ہے خداوند عالم کا کہ ہر شے کو، میں نے کل عرض کیا تھا، وصل ہونا چاہ رہا ہوں اپنے موضوع سے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ. خدا کا یہ دستور رہا ہے اور قانون عدل بھی یہی ہے کہ خدا نے ہر شے کو اس جگہ قرار دیا جو اس کی جگہ تھی. اس کو کہتے ہیں عدل. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کو کہتے ہیں ظلم.
عام سادہ مثال دے دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں کہ آپ دسترخوان لگائیں کھانے کے لیے اور کوئی شخص بہترین قسم کا چاندی کا لوٹا اٹھا کر دے، اس میں پانی ڈال کے آپ کے سامنے رکھ دیں، آپ پیئیں گے؟ پہلے تو اسے کوسیں گے کہ آپ نے کیا حرکت کر دی، کیونکہ کہا بھائی صاف ستھرا میں نے دکان سے خریدا اور اس کو صاف دھو کر 3 بار اس کو غسل دیا اور اس کے بعد پانی ڈال کے آپ کے سامنے آپ برہم ہو رہے ہیں۔ کہا حضور اس کی جگہ یہ نہیں تھی، اس کی جگہ دسترخوان نہیں تھی، اس کی جگہ ہے باتھ روم، وہاں پہ رکھنا تھا اس کو، یہاں کیوں لا کے رکھا؟ تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ظلم، جس کا جو محل نہ ہو اس کو اس کی جگہ پر لا کے رکھ دیا جائے۔ خدا کا قانون عین عدل ہے، اس نے اگر رسالت کو قرار دیا اس مرکز میں تو ایسے نہیں ہے۔ خدا نے اگر قانون بنا دیا کہ بادل بارش برسائیں گے تو کبھی کسی نے دیکھا کہ پتھر بھی آ کے بارش برساتا ہے؟ خدا کا اگر قانون ہے کہ زمین سے نباتات اگیں گے تو اس کے علاوہ کوئی چیز اگتی ہوئی دیکھی آپ نے؟ کوئی ماشین یا کوئی گھر وغیرہ اگتا تو نہیں دیکھا نا؟ خدا کا قانون ہے، اس نے اگر پھل بنایا، میوہ جات بنائے تو ہر قسم کا پھل جو ہے وہ اپنی خوشبو سے ایک دوسرے کو پہچان رہا۔ آپ اندھے کے سامنے بھی لے آئے، اس کو سیب لا کے دیں تو وہ کبھی نہیں کہے گا یا امرود ہے، کہے گا نہیں، اس کی خوشبو بتا دے گی۔ اور اگر دانا ہو، جیسے سبزی میں ایک سبزی ہے جس کو 3-4 ملکوں میں علیحدہ علیحدہ نام بھی ہے اور اس کے شواذ بالکل اس کی ایک دوسرے کے قریب ہے۔ عراق میں ایک سبزی بعنوان ریحان مشہور ہے، ایران میں جعفری ہے جس کو پاکستانی دھنیا سمجھ کے کھایا، اور ہمارے یہاں دھنیا ہے، لیکن یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کا ماہر ہو کہ یہ سبزی میں فرق کیا ہے۔ کیوں؟ کسی بھی پڑھے لکھے نباتات والے آدمی سے پوچھے کہ سبزی کے پہچاننے کا طریقہ کا، اس میں رگ و ریشے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سبزی کہاں کی ہے۔ تو پھل جو ہے وہ درخت کی شناخت کرواتا ہے۔ ایک عام درخت ہو، میں ایک بچے کو لے گیا باغ میں، بچے نے پوچھا بابا جان یہ کون سا درخت ہے؟ اب میں نے اسے کیا کہا؟ سیب کا درخت ہے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، یہ سیب ہے، یہ آم ہے، یہ امرود ہے۔ مجھے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے تھا نا، مجھے کہنا چاہیے تھا یہ سیب کا درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے، یہ امرود کا درخت ہے۔ لیکن میرے یہ جملے کہنے سے شاید بچہ پریشان ہو کہ سیب تو لگا نہیں ہوا، تو کیوں کہہ دیا؟ بھائی آپ چلتے چلتے کہتے ہیں نا یہ مولانا گلاب لگا ہوا، جبکہ گلاب کا موسم نہیں ہے۔ تو یہ جو پھل ہوتا ہے اور پھول ہوتا ہے وہ درخت کی شناخت کرواتا ہے۔ اس پھل سے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ، خدا نے قرآن میں رسالت اور نبوت کو شجر سے متصل کیا کہ ان کی مراد شجر ہے۔ کیسے پہچانیں گے؟ پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ شاخوں سے پہچانے؟ پتوں سے پہچانے؟ نہیں، پھل سے پہچانے۔ تبھی تو جب موبائلے میں رسول حسن اور حسین کو لے کر آئے تو سامنے والے پہچان گئے کہ اب ہمارا کام نہیں۔ اور یہ پھل میں عرض کر رہا تھا جب اندھے کے سامنے بھی آپ لے جائیں تو وہ اس کی خوشبو سونگ کر کہہ دے گا کیا؟ یہ سیب ہے، امرود نہیں ہے۔ امرود کو سونگے گا کہے گا امرود ہے، سیب نہیں ہے۔ اور ایک سام جو آنکھ رکھنے والا آدمی ہے جس کے پاس آنکھیں اللہ نے دی ہیں، وہ دیکھ کے سیب کو سیب کہے گا، امرود کو امرود کہے گا۔ یہاں پر ایک جملہ بہت عرصے کا مجھے یاد آ گیا تو عرض کرتا چلوں کہ یہی تو فرق ہے ہمارے میں اور آل محمد میں۔
یہی تو فرق ہے ہمارے میں اور آل محمد میں. معصوم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا فرق ہے معصوم میں ہمیں؟ وہ بھی تو بشر تھے بھائی. آپ سیب ہے، قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، سب مولائی ہیں، سب ماتمی ہیں، آئے سیب کو مل کے امرود بناتے ہیں. اللہ اکبر. بن جائے گا؟ چلے یہاں سے چلتے ہیں، سارے لاہور والوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں ان میں کچھ لوگ ہیں شاید کسی کی دعا قبول ہو کسی کی نہ ہو. چلتے ہیں، میں بڑے بڑے مجتہدین کو لے آتا ہوں، علماء حضرات کو لے آتا ہوں، ساری دنیا کے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. سیب کو امرود نہیں بنا سکتے. امرود بناتے بناتے شاید کوئی نمرود بن جائے، لیکن سیب امرود نہیں بنے گا. لیکن فرق ہے ہم میں اور معصوم میں. اگر اسی سیب کو معصوم کہہ دیں امرود ہو جا، اب نہ چاہتے ہوئے بھی سیب کو اپنی حیت بدلنی پڑے گی. ایسے نہیں ہے. یہ معصوم کے جملے جب کلام نکلتا ہے، آپ نے تو واقعہ سنے ہوئے ہیں، امام رضا کا واقعہ اور دوسرے واقعہ. معصوم میں ہم نے اتنا سا چھوٹا سا فرق میں نے آپ کے سامنے بتایا، یہ عام زندگی کا، کہ جس چیز کو ہم نہیں بدل سکتے اگر معصوم کہہ دے، اور اس کا کہنا تحت مشیت الہی ہے، جب وہ کہہ دے تو پھر وہ ہو جائے گا، پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. ان کا کہنا عین رضا خداوند عالم. یہ تو بولتے ہی نہیں، یہ تو کرتے ہی نہیں جب تک وہاں سے رضا نہ مل جائے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت رسول، آپ پر سلام. میں نے کل عرض کیا تھا اہل بیت کا دائرہ دنیا نے بڑھا بھی دیا، گھٹا بھی دیا. دیکھیں جب چادر کسا کے نیچے رسول اللہ آئے تو بیت رسول نے مشخص کیا. میں نے کل عرض کیا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں. لیکن ایک اور عجیب انتظام کر دیا خدا نے، بیت والوں کو دکھانے کے لیے ایک اور عجیب انتظام کیا. یعنی گھر میں چادر کا گھر بنایا. اب لوگ کہیں گے کہ چادر کا بھی گھر ہوا کرتا ہے. عربی کے پرانے اشعار جا کے دیکھ لیں، جیسے وہ ایک شاعر گزرا لولا معمری کے نام سے، اس نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے چادر کے گھروں کا. اس زمانے میں جو لوگ بادیاں نشین ہوا کرتے تھے وہ ایک گھر یہاں بناتے تھے پھر اٹھا کے دوسرے گھر پہ لے جاتے تھے، تو چادر کے گھر ہوتے تھے، پریشان نہ ہو. لیکن میں ایک اور دلیل دینے لگا ہوں کہ کیسے چادر کا گھر بنایا. دیکھیں جبرائیل امین جب ساری باتیں سن لی نا خدا سے، یہ کون ہے، تو خدا نے کہا یہ فاطمہ، ان کے بیٹے، ان کے بابا اور ان کے شوہر. یہ سن لیا، کہا اجازت ہے میں ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاؤں، میں بھی شامل ہو جاؤں. اب وہ ادھر سے اذن لے کر آیا. اللہ اکبر. یہ خدا کا انتظام دیکھیں. آج اہل بیت کو مشخص کر رہا، وہاں سے چلا. چاہیے تو یہ تھا نا کہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہو کے کہتا اتاذن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے میں آپ کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں. لیکن وہ سمجھتا تھا کل کو دنیا آئے گی، وہ کہے گی جبرائیل نے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت مانگی، تو جو تھے سب کے سب شامل. جبرائیل نے بھی انتظام پہلے ہی پورا کر دیا. وہ گھر کے دروازے کو چھوڑ کے چادر کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کہا اتاذن لی، کیا مجھے اجازت ہے میں اس چادر کے نیچے آ جاؤں. تو بیت کو مشخص کیا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت ہمارا آپ پر سلام. نبوت دو معنی میں استعمال کی جاتی ہے، لیکن عام نبی کے معنی جو ہے اس کو نبا خبر سے لیا گیا. کیا عام ہی خبر دینے تھی رسول کو؟ تو عام لوگوں کے ذہن میں شاید یہ خیال اٹھ جائے
کہ نبی کا مقام جو تھا کیا تھا، ادھر سے خبر لی اور ادھر دے دی. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو آج عام لوگ استعمال کر جاتے ہیں. اخباریں پہنچانا. کیوں کہا وَمَوْضِعَ الرِّسَالَةِ، اور رسالت کی قرارگاہ. بات یہ ہے اہل بیت رسول اور رسول اللہ کا یہ خبر دینا کیا تھا. کہا ہے نا قرآن میں ان سے سوال کیا جائے گا نبأ عظیم کے بارے میں. ہر خبریں نہیں، نبأ عظیم کے بارے میں. تو مولانا نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا انا نبأ العظیم، میں ہوں وہ خبر. تو خبر رسول لے کر آئے تھے بڑی مہم. ساری زندگی رسول کی آپ اٹھا کر دیکھ لیں. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں آل محمد کو متعارف کروایا، اپنے اہل بیت کو، اپنی رسالت کو سمجھایا دنیا کو کہ دیکھو پہلے مجھے پہچانو پھر میرے اہل بیت کو پہچانو. پوری زندگی میں کیا دنیا نے پہچانا؟ دنیا نے تو سمجھا ہی نہیں. مولا کائنات یہی تو افسوس کرتے رہے ساری زندگی ہے کہ دنیا نے علی کو نہیں پہچانا. اس لیے اکثر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ مولا کا مقابلہ اس سے اس سے کبھی مت کیا کریں. مولا نے کہا زمانے نے مجھے اتنا گرایا اتنا گرایا اتنا گرایا کہ میرا مقابلہ ہر کسی سے کرنا شروع کر. وہ امام حسن والا واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ امام حسن نے کہا تھا کہ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے بہتر یہ بتایا معصوم نے کہ ایسے ارے گرے سے ہمارا مقابلہ مت کرو. دنیا نے نہیں پہچانا. بارہا معصوم نے اپنے فضائل بیان کر کے بتائے. دنیا یہی سمجھتی رہی ایسے ہو سکتا. آج بھی بعض لوگ ہیں جب وہ ایک فضیلت سنتے ہیں آل محمد کی تو ایک دم سے دل میں خلش پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ انہوں نے پڑھا آج تک تو ہم نے سنا نہیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے. آغا وحید خراسانی کا ایک جملہ کہتے ہیں آپ اپنے دل میں جب آل محمد کی کوئی فضیلت سنیں اور آپ کو خوشی محسوس ہو، ٹھنڈک محسوس ہو تو سمجھ لیں آپ کا راستہ بالکل ٹھیک چل. جہاں تردید آئی نہیں وہاں سے کام کرو کہ ہے یہ کیسے ہو سکتا. اس زمانے میں بھی تو لوگ تھے مولا کوفے کے ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں کہ مجھے خدا نے یہ چیزیں عطا کی اور میں اگر چاہوں تو یہ کر دوں یہ کر دوں یہ کر دوں. تو ساری صفات بیان کرتے جا رہے ہیں. مجھے خطبہ نہیں پڑھنا، صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے. تو ایک شخص کھڑا ہوا کہتا ہے یہ حجاز والے ان خرافات کو برداشت نہیں کرتے. یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ حاضر من صفات اللہ، یہ اللہ کی صفات ہے. اللہ اکبر. اب کائنات کے امین جو صابر ترین امام ہے، صبر کا پیمانہ ٹوٹا اور ایک عجیب انداز میں مولانا نے جملہ کہا. کہتے ہیں اب یہ زمانہ آ گیا کہ کتے علی سے باتیں کریں. اب یہ زمانہ آ گیا کہ کتے اٹھ کے علی سے باتیں کریں. یعنی تاریخ کا بڑا عجیب جملہ ہے. پوری مسجد نے دیکھا کہ اس کی حیت بدلنا شروع ہوئی. مولانا نے جملہ کہا ہے یہ ولی الامر کا حکم ہے. ادھر امام رضا نے حکم دیا تھا، ادھر امام حسن مجتبیٰ نے حکم دیا تھا، ادھر مرد نے لباس عورت کا پہن لیا تھا. تو پوری مسجد نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ حیت بدلنی شروع ہوئی. جسم پہ بال آ گئے، دم نکل آئی، کتا بن گیا. مسجد میں بولتا ہوا آیا تھا، بھونکتا ہوا چلا گیا. کی کمی آج تک ہے. ہم دوسری طرف سے ہیں، اپنوں میں تو بہت زیادہ ہو گئی. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ. میں کل عرض کر چکا ومحبت الوحی،
वमाअदिन अर्रहमा वखुज़ान अल-इल्म। बखुदा मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, अगर आप इसको पढ़ना शुरू कर दें ज़ियारत जामे को। मैंने कल एक जुमला अर्ज किया था, दोबारा अर्ज करूंगा कि इमाम सादिक फरमाते हैं इस तकबीर कहने का मकसद यही है कि ये शख्स जो ज़ियारत पढ़ रहा है, कहीं ज़ियारत पढ़ने के बाद हमें खुदा ना समझ बैठे। फज़ाइल से सरशार है कि वो महबित अलवर, ये वो जगह है जहां पर हुबूत वही है। वमाअदिन अर्रहमा, और रहमत की काने हैं। वखुज़ान अल-इल्म, और इल्म के खजीने यहाँ पर। अजीब बात है, आज दुनिया दूर होती जा रही, इसीलिए तो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हमने उनसे इल्म लेना छोड़ दिया जिनके पास इल्म के खजीने, जिनके दहने मुबारक से लफ्ज निकलता है तो सनद हो जाती है। बल्कि मैं तो ये जुमला बड़ा कह गया, उनके दहने मुबारक से, उनकी शान में अगर कोई कसीदा लिखना चाहे तो तब तक कलम हरकत नहीं करती जब तक उनकी इजाजत न मिल जाए। अल्लामा अमीनी ने एक वाकया निकल गया, बात से बात निकल गई और ज़हन में आ गया वाकया। एक शख्स दुश्मन आले मोहम्मद था और ज्यादा उसका आले मोहम्मद के बारे में बुरा लिखना। हालात ऐसे हुए कि फकीर हो गए, कुछ खाने को उसके पास नहीं था। एक शख्स ने इसे कहा कि बात सुन, मूसफ ने जाफर मदीने में है, तो अली के बारे में कुछ लिख, उनको जाके सुना, वो तुझे इनाम देंगे। हाय हाय, आपने बात आपने नहीं समझा। तो अली के बारे में कुछ लिख, उनको सुना, वो तुझे इनाम दे। अली की फजीलत सुन के मासूम खुश होता है। आज परेशान होते हैं लोग। इमाम रजा को देवल खजाई ने मौला अली के बारे में शेर सुनाए तो इमाम इतने खुश हुए कि अपनी अबा उतार के उसके कांधे पर रख दी। और बाद शायर तारीख में ऐसे मिलते हैं कि वो शेर पढ़ के कहते थे, मौला मुझे इसका इनाम चाहिए। हर मासूम अली की फजीलत सुनने के बाद इनाम दे रहा है। आज दुनिया परेशान होती है। इसने अशार लिखे, लिख के चला गया मदीने। कहता है सलाम किया और उसके बाद कहता है आपको पता है मैं आपका दुश्मन। मौलाना कहा मैं पता। आपको ये पता है कि मैं आपकी किसी बात को नहीं मानता? कहा मैं ये भी पता है। अच्छा, मैंने आपके चंद के बारे में कुछ अशार लिखे हैं। मौलाना कहा मैं पता है। परेशान हो गए। कहता ये तो मैंने अभी किसी को सुना ही नहीं। मेरा दिल कहता है मैं मौलाना कहा होगा, तूने हमें पहचाना ही नहीं। कहा ये तो मैंने अभी किसी को सुना ही नहीं। मौलाना कहा अच्छा एक काम करते हैं, एक तू सुना एक मैं सुनाता हूं। एक तू सुना एक मैं सुनाता हूं। ये बड़ा परेशान हो गया। इसने एक मिसरा पढ़ा, दूसरा मिसरा इमाम ने पढ़ा, तीसरा इसने पढ़ा, चौथा इमाम ने पढ़ा। अब देखें खुद को देखें, दुश्मन था, कदमों पे हाथ रख दिया। सरकार बस आप सिर्फ एक बात मुझे आज बताना है, ये आपको अशार बताए किसने? मौला का जुमला सुनेंगे? मौला ने कहा तुझे पता ही नहीं। लफ्ज कलम के नीचे आता नहीं जब तक हमसे इजाजत ना ले। जब तक हमसे इजाजत ना ले ले। इमाम की बात यहाँ खत्म हो गई, वाकया खत्म हो गया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्यों मासूम से इजाजत लेता है?
کبھی غور کیا؟ یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ معصوم سے اجازت لے کے آپ کے کلام چلتے ہیں. اشعار ان کی مدح میں کوئی لکھ ہی نہیں سکتا جب تک اجازت نہ مل جائے. کیوں؟ اس میں ایک راز ہے. رسول کی ایک حدیث ہے اس کے پیچھے. رسول نے کیا کہا؟ من قال فینا بیتن بن اللہ بیتن فی الجنہ. جو ہماری مدح میں ایک بیت کہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بیت بنائے گا. تو معاف کرنا یہ اشعار نہیں لکھ رہے, جنت خرید رہے ہیں. تو جنت خریدنے کے لیے جب آپ جنت چاہ رہے ہیں تو جنت والے کی اجازت بھی تو ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت عجیب, دنیا نے دیکھا اس گھر سے رحمت کو. رسول اللہ کے اپنا کردار دکھایا انہوں نے, اور رگو ریشے کے اعتبار سے, کلام کے اعتبار سے, آپ اول کلام سے لے کر دیکھیں آخری کلام تک, آپ کو کسی معصوم کے کلام میں کوئی تضاد کہیں نظر نہیں آئے. ہمارے سمجھنے میں تو خامی ہو سکتی ہے لیکن معصوم کے کلام میں خامی نہیں. اور تضاد تو معصوم کی بات کر رہے ہیں. جناب عبد المطلب کی ایک بات میرے ذہن میں آگے, تاریخ کا ایک بہت پرانا واقعہ, کہ جناب عبد المطلب چھوٹے تھے تو بچے کھیل رہے تھے, 7-8 سال کی عمر تھی, بچے کھیل رہے تھے. تو یہ آرام سے بیٹھے ایک طرف, سر جھکایا ہوا. چند اشخاص پاس سے گزرے, کہا کہ آپ کیوں نہیں کھیل رہے؟ کہا کیا خدا نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا؟ معصوم کے کلام میں تضاد نہیں. دیکھیں کلام کہاں سے کہاں جائے گا. کہا کیا خدا نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا؟ دنیا نے ورق کو پلٹ کے دیکھا, ہارون کا زمانہ آیا. امام محمد تقی علیہ السلام مامون کا زمانہ ہے. امام محمد تقی علیہ السلام بچے کھیل رہے, پاس سے گزرا, کہا آپ کیوں نہیں کھیلتے؟ کہا خدا نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا. یہ کلام کہاں سے متصل ہو رہی ہے؟ رگو ریشہ دیکھیں. پھل پہچاننا ہے تو اس کی اصل کو دیکھیں. اور یہ ہے حقیقت کہ ہم نے آل محمد کے دروازے پر آتے تو اپنی مشکلات آسان کرواتے, اپنی دعائیں مانگتے ہیں, لیکن ایسے نہیں معرفت کے بغیر. میں نے عرض کیا تھا اور انشاءاللہ اس سال بھی میں ضرور امام زمانہ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. جنہوں نے معرفت حاصل کی ان کے ایک ایک پل کی امام کو خبر, ایک ایک مشکل کی. اور جنہوں نے صرف مانا, ایسا نہیں ہے امام نے ان کو بھی چھوڑ دیا. وہ شخص گیا تھا امام صادق کے پاس, کہا مولا میں اتنا پریشان ہوا, اتنا پریشان ہوا, آپ نے پوچھا ہی نہیں مجھے. مولا نے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ ہمارا چاہنے والا, ہمارا چاہنے والا, شیعہ نہیں, چاہنے والا. بہت فرق ہے شیعہ میں, میں عرض کر چکا بار بار, ہم ہیں چاہنے والے. شیعہ سے سلمان, ابو ذر, مقداد. آج ہمیں اگر آگے مولا کہتے ہیں نا یہ درخت لگا ہوا ہے اس میں پھانسی, تو کل کو درخت ہی غائب ہو جائے گا. وہ میسا میں تمام تھے, درخت کو پانی دے رہے کس لیے؟ کہ میرے مولا کا کلام جھوٹا نہ ہو. میرا مولا نے اگر کلام کہہ دیا میں نے پھانسی لگنی تو جلدی درخت بڑا ہو, میں پھانسی لگوں تاکہ میرا مولا سچا ہو جائے. یہ ہے شیعہ, ہمیں چاہنے والے ہیں. لیکن مولا فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا جب تک اس کی پریشانی دور نہ ہو جائے, مجھ صادق آل محمد کو تب تک چین نہیں آتا. اسی طرح کا ایک واقعہ کہ علامہ ہلی کے زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی, اس میں آل محمد کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا. علامہ ہلی نے اپنے ایک شاگرد سے بات کی, کہتے کہ جاؤ اور جا کر کے
اس کتاب کو کسی طریقے سے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس کتاب کا جواب لوں. یہ ہے آل محمد کے جانے والے جن کی ایک ایک قدم پر آل محمد کی امضا بھی ہے اور مدد بھی ہے. شاگرد گیا اس شخص کے پاس جس نے کتاب لکھی تھی, 2-3 دن جاتا رہا, اس کا اعتماد حاصل کیا اس نے. ایک دن اس نے کہا حضور آپ نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو پڑھوں, تو آپ مجھے دے دیں. اس نے پڑھنے کے لیے دی. پھر دوسرے دن چلا گیا, تیسرے دن چلا گیا. ایک دن اس نے اس کو راضی کر لیا کہ میں یہ کتاب کسی طریقے سے گھر لے جاؤں. لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ کتاب صبح میرے پاس واپس لے کر آنی. اس نے کتاب لا کے علامہ کو دی. علامہ نے کتاب کھولی, کتاب کافی قطور تھی, موٹی. علامہ نے کہا کہ میں لکھنا شروع کروں گا, صبح تک کیا کروں گا, اس کا جواب کیسے لکھوں؟ ظاہر بات ہے کتاب ہوگی سامنے تو جواب لکھا جائے گا. علامہ نے قلم اٹھائی, کاغذ اٹھائے, لکھنا شروع کیا. آدھی کتاب نہیں ہوئی تھی کہ صبح کاظم کے نزدیک علامہ کی آنکھ لگ گئی. جو ہی آنکھ کھلی تو ادھر سے اذانیں ہونے والی تھی. علامہ بہت پریشان ہوئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہتے ہیں یا علی, میں نے سوچا تھا میں آپ کے دفاع میں کچھ کر جاؤں, لیکن معذرت نہ ہمت نے ساتھ دیا کہ میں لکھ پاؤں, نیند نے غلبہ کیا, میں سو گیا. یہ لوگ ہیں عاشق محمد. اٹھ کے سوچ کے کتاب کو اٹھا کے بند کرنے لگے تو دیکھا صفحے پورے کے پورے بھرے پڑے. پریشان ہو گئے. شاگرد کو بلایا جلدی سے, ذرا میں سو گیا تھا, میری غیبت میں تم یہاں آئے. اس نے کہا حضور آپ کی غیبت میں کوئی آ ہی نہیں سکتا, اور اگر آپ سو گئے تھے تو کس کی ضرورت تھی یہاں آنے. کہا یہ کس نے لکھی کتاب؟ اس کے بالکل مد مقابل کتاب لکھی پڑی, کس نے لکھی؟ میں نے تو آدھی بھی نہیں لکھی تھی, یہ کتاب پوری کی پوری لکھی پڑی. علامہ پریشان ہوئے, ایک ایک صفحہ پلٹتے جا رہے ہیں, اس سے میچ کرتے جا رہے ہیں, بالکل ایک ساتھ لکھا ہوا صفحہ پلٹتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آخری صفحے پر پہنچے تو عجیب منظر دیکھا. نیچے لکھنے والے نے اپنے امضا کر دی ہے, حجت ابن الحسن. آخری صفحے پر امضا تھے کون؟ حجت ابن الحسن. جب وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. آج عنوان زیارت جامعہ میں ہم نے شروع کیا, آیا اہل بیت نبوت کو ہم مانتے ہیں, سب کچھ مانتے ہیں, کیا معرفت ہے ہمارے دل میں ان کی؟ کیا اسی طریقے سے ہم عزاداری کر رہے ہیں سید الشہداء کی؟ کیا ان کے تقاضے معصومین کے ہم سے یہی ہیں؟ آیا اس عزاداری کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے؟ بخدا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ہمارے پاس اس سے بڑی درس گاہ کوئی نہیں. اس کو کم مت سمجھے مجلس حسین. آپ 1,00,000 سال میں درس رکھ لیں, ان 10 دنوں کے درس کے برابر کوئی درس نہیں. آپ 1,00,000 کہیں مولانا میرے گھر پہ درس سے آئیے گا, لیکن بخدا یہ حسین علیہ السلام کا عجیب معجزہ ہے. جناب زہرا کی دعائیں ہیں, ہمارا بچہ بچہ آ کے یہاں سے ایسی ایسی چیزیں یاد کر کے جاتا ہے ان 10 دن میں. یہی آل محمد کے فضائل سن کر, ان کی مصیبتیں سن کر, کتنی فضیلتیں آل محمد کی. ایک شخص نے کتاب لکھی مصر میں. کتاب لکھنے کے بعد اس نے بڑا عجیب جملہ کہا کتاب میں, آل محمد کی فضیلت بیان کرتے کرتے حدیث کو بیان کیا کہ رسول اللہ نے کہا, اور وہ قرآن کی آیت بھی لائے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا. یہ مصری متوسط طبقے کا تھا. اس نے ایک عجیب دردناک جملہ لکھا, کہتا ہے یا رسول اللہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا, آپ اجازت دے دیتے لوگوں کو آپ کے بعد آل محمد سے جو کر سکتے ہیں وہ کریں, تو شاید اتنا ظلم نہ ہوتا. یعنی
ایک کے بعد رسول کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی رسول کی، اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے دن کتابوں میں مختلف روایات ہیں، 70-75 دن مشکل سے جناب زہرا نے گزارے، اور کس انداز میں جناب زہرا اس دنیا سے روتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے آج کچھ عرض کرنا ہے، بڑی مشکل سے بی بی نے وہ دن گزارے اور اس دنیا سے چلی گئی۔ بی بی روتی ہوئی گئی، کس انداز میں کہ دربار میں گئی، منظر دیکھا دربار کا، واپس آ کے رونا شروع کر دیا، اور ایک عجیب مظلومیت کا عالم دیکھے کہ مدینے کے لوگ مولا کائنات کے پاس آئے کہ یا علی زہرا سے کہیں یا رات کو روئے یا دن کو روئے، ہماری نیندیں خراب ہو گئی۔ یعنی لوگ نے جناب زہرا کو رونے بھی نہیں دی۔ مولا کائنات نے بیت الحزن بنوایا اور بی بی جا کر وہاں پر روتی رہی، لیکن کیا دربار میں گئی اور واپس آئی، سر کے سارے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ میں ایک جملہ کہوں جناب زہرا سے، بی بی معذرت کے ساتھ آپ دربار میں گئیں، بابا کی مسجد تھی، پردہ لگا ہوا تھا، کنیزوں کے جھرمٹ میں جناب زہرا آپ دربار میں گئیں، لیکن اے بی بی معذرت کے ساتھ جب آپ کی بیٹی زینب دربار میں گئی تو شراب کھیلی جا رہی، پی جا رہی تھی، اور وہ دشمن شطرنج کھیل کر، اور اس نے ایسا ظلم کیا کہ اسی دربار کو دیکھ کر میرا چوتھا امام ہمیشہ سے یہ کہتا رہا، کاش میں آج کے دن کے لیے اس دنیا میں نہ آیا ہوتا کہ اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو رسم بستہ شرابی کے دربار میں دیکھتا۔ اجرکم اللہ۔ عجیب انداز میں جناب زینب کا دربار میں جانا۔ آج جب مدینے سے روانگی ہوئی ہے جناب زینب کی، بڑی عجیب مظلومیت ہے، محرومۃ المسرت بی بی اس کا نام ہے، ایسی بی بی جس کو زندگی میں کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ ماں کا سایہ اٹھا، باپ کا سایہ اٹھا، جناب زینب ہو رہی۔ ایک وقت وہ آیا کہ حسن مصطفیٰ کے جنازے میں تیر دیکھے، جناب زینب نے بیٹھ کے تیروں کو نکالا، اور ایک موقع وہ آیا کہ کربلا کے میدان میں ایک بھائی کا لاشا تیروں کے اوپر دیکھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے جناب زینب سے ایک جملہ کہوں، اے بی بی معذرت کے ساتھ، آپ کا حسن بھائی تھا، آپ نے جنازے سے تیروں کو نکالا، کیا حسین آپ کا بھائی نہیں تھا؟ ارے حسین کے جنازے سے تیروں کو کیوں نہیں نکالا؟ تو سنیں گے بی بی کی آواز آئے گی، اے پوچھنے والے، اگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے، ارے میں حسین کے لاشے سے بھی تیر نکالتی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزو 28 رجب کو عجیب انداز میں حسین نے مدینے کو چھوڑا۔ میں نے ساری باتوں کو چھوڑ دیا، آج جناب زینب امام حسین کے ساتھ مدینے سے چل رہی ہیں، لیکن کیا عالم ہے جناب زینب کا نکلنے کا، کیا عالم ہے۔ ارے استقبال ہو رہا ہے، امام جناب مولا عباس نے اماری میں سوار کرایا بی بی زینب کو، اور عجیب انداز میں یہ قافلہ چلا، لیکن یہی زینب جب کربلا سے چلی ہے تو آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھیں، کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے ایک کو سوار کیا، اب نظر یمین و شمالا، کبھی دائنی دیکھا کبھی بائیں دیکھا، تو پیچھے سے زنجیروں کے ہلنے کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے مڑ کے دیکھا تو کون؟ میرا اور آپ کا چوتھا بیمار امام، ارے زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ پھوپھی اماں اگر کوئی اور نہیں تو آج یہ بیمار آپ کو سوار کرائے گا۔ تو جناب زینب کو وہ منظر یاد آ گیا ہوگا مدینے کا، کس انداز میں سوار کیا۔ اور یہی بی بی، میں ایک جملہ عرض کر کے اپنے موضوع پر آؤں گا، یہی بی بی جب کوفے کے بازار میں گئی تو میں نے تاریخ میں ایک عجیب بات دیکھی، 2 بار جناب زینب کوفے میں آئی ہیں۔ آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھیں، 2 بار بی بی زینب کوفے میں آئی ہیں، ایک بار مولا علی کے دور میں اور ایک بار بعد شہادت امام حسین۔ لیکن عجیب انداز میں دونوں دفعہ جناب زینب کو کوفے کے باہر ٹھہرایا گیا، لیکن کیا انداز تھا۔ مولا علی کے پاس آئے، یا علی بیویوں کو لے کے چلیں، کہا نہیں ٹھہر جاؤ، ابھی بازار بند ہو جائے پھر
زینب کو لے کر جانا، لیکن جب یہی بی بی ارے بعد شہادت کوفے کے باہر آئی تو عجیب انداز تھا۔ عمر سعد نے کہا ٹھہر جاؤ، ابھی بازار نہیں کھلے، ارے بازار کھلنے دو پھر لے کر جاؤ۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو رونے اور رلانے والوں میں محشور کرے۔ بس عزیزو، امام مقام زوالہ پر پہنچے۔ میں آگے اپنے موضوع پر کس کا ذکر کرنا ہے؟ سفیر حسین کا۔ عجیب مظلوم سفیر امام مقام زوالہ پر بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حضرت ابو الفضل عباس نے جو منظر دیکھا پریشان ہو گئے۔ آقا خیر ہے؟ مسلم کی خیر ہے؟ کہتے نہیں مسلم کی خیر ہے، لیکن عباس ذرا آہستہ بولو، میں نہیں چاہتا کہ بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو۔ ایک مرتبہ مولا عباس قریب آئے، آقا مجھے مسلم کا حال تو دکھائیں۔ اب مسلم کا حال عجیب انداز میں دکھایا۔ مولا نے کہا عباس میری ان دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ اب مولا نے دو انگلیاں اس طریقے سے کی اور عباس منظر دیکھ رہے ہیں۔ کیا منظر دیکھا؟ مولا عباس نے منظر دیکھا، مسلم دارالامارہ کی چھت پر کھڑے ہیں، سر کو جھکا ہوا ہے، جلاد تلوار لیے کھڑا ہے۔ اب وہ منظر غائب ہو گیا۔ حضرت عباس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا ایک بار پھر مجھے منظر دکھائے۔ دوبارہ دیکھا، اب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا ایک اجازت چاہتا ہوں، مجھے کوفے جانے دے، لیکن ماں زہرا کی قسم میں لڑوں گا نہیں۔ تو مولا نے کہا کیا کرے گا عباس؟ کہا میں کوفے جاؤں گا، ارے دارالامارہ کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، جب سر گرے گا تو میں اپنی جھولی میں لے لوں گا۔ تو مولا نے ایک عجیب جملہ کہا، ارے عباس تو نے غور سے نہیں دیکھا، ارے دارالامارہ کے نیچے دیکھ۔ اب جب مولا عباس نے دیکھا تو قیامت کا منظر، ایک برقعے میں ایک بیوی کھڑی ہے جو کبھی مشرق کو جاتی ہے، ارے کبھی مغرب کو، اور ایک زبان پر فکرہ ہے، اے مسلم میں صبح سے تیرا انتظار کر رہی، مسلم میری گود میں آ جا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزو شہادت ہوئی جناب مسلم کی، اوپر سے لاشا گرایا گیا، لیکن عجیب مظلومیت ہے جناب مسلم نے عقیل کی۔ میرا دل نہیں چاہتا میں یہاں پر چھوڑ دوں۔ اس انداز میں ابن زیاد کو اتنا خلش تھی اور اتنی دشمنی تھی، اس نے کہا ابھی نہیں چھوڑنا مسلم کو۔ کیا کرنا ہے؟ کہا مسلم کے بدن سے رسی کو باندھا جائے۔ مسلم کے بدن سے رسی کو باندھا گیا، لیکن پابانی صبح اسبا میں عجیب انداز میں شہزادہ قاسم نے امام حسین کا ساتھ دیا، لیکن یہ عجیب پامالی تھی کوفے کے شہر میں۔ ارے مسلم کے لاشے کو رسی سے باندھا گیا اور گھوڑے کے ساتھ باندھ کر اب لاش کو کوفے میں گھمایا جا رہا ہے۔ آپ روایت اٹھا کر دیکھیں، ارے جہاں کوفے کے شہر میں جہاں کوئی پتھریلی جگہ آتی، ارے وہاں مسلم کے بدن کے ٹکڑے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔